اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم مسجد کوفہ میں ہیں اور یہ مقام نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جب ہم باب صوبان، یہ باب صوبان ہے، اس سے انٹر ہوں تو اس کے یہ قریبی ساتھ ہی یہ پہلا مقام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ باب صوبان سے یہ باب صوبان ہے، یہاں سے انٹر ہونے کے بعد یہ اس کے ساتھ ہی یہ جناب مقام نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہاں 4 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں۔ تقریباً 10-15 قدم ہیں، اس کے آگے جب 10-15 قدم چلیں گے تو یہ مقام نبی اللہ خضر علیہ السلام ہے۔ اور یہاں کیا ہے، مقام نبی اللہ خضر علیہ السلام ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اور یہاں سے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ درمیان میں جہاں لوگوں کا رش ہے، یہ کنواں ہے جناب نوح علیہ السلام کا، جہاں یہ کنواں ہے جہاں سے پانی نکلا تھا، اور پھر ایک دفعہ ساری دنیا غرق ہو گئی تھی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے دوبارہ دنیا کو خلق کیا گیا اور دوبارہ دنیا کو بسایا گیا اور دوبارہ دنیا کو بنایا گیا۔ اس لیے نبی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، اور یہیں سے وہ پانی نکلا تھا، کیونکہ یہیں پہلے کچھ روایت ہیں کہ نبی اللہ نوح علیہ السلام کا گھر بھی یہیں مسجد کوفہ میں تھا۔ مسجد کوفہ گھر تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اب ہم اس کے اسی رائٹ ہینڈ پر چلتے ہوئے آگے آئے ہیں۔ یہاں یہ مقام ہے بیت التشت، یہاں 2 رکعت پڑھنی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں مولا نے ایک لڑکی کا فیصلہ کیا تھا بیٹھ کے، اور یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے آگے یہ سامنے بھی مقام دقۃ القضاء ہے، جہاں مولا علی علیہ السلام بیٹھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہے قضاوت والی جگہ، یعنی کہ قاضی کہتے ہیں جج کو، یعنی کہ جہاں جو مولا یہاں بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے، یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے لیفٹ ہینڈ ادھر چلتے ہیں۔ اس سائڈ پر جو ہے وہ سامنے منار نظر آ رہا ہے، یہ وہ منار ہے، یہ مسجد کے درمیان میں ہے۔ اس سے یعنی کہ اس وقت اس کے سائے کے ذریعے سے نمازوں کی اوقات کا وقت معلوم کیا جاتا تھا۔ جب اس پر دھوپ پڑتی تھی تو اس کے سائے کے ذریعے سے ظہر عصر کا وقت مقرر کیا جاتا تھا کہ اس وقت ظہر کا وقت ہے اور اس وقت عصر کا وقت ہے، اور یہ مسجد کے درمیان میں واقع ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مقام جو ہے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہے، یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ جب رسول اکرم پر جا رہے تھے روایت میں ہے کہ یہاں نبی اکرم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی یہاں جب کوفہ میں، تو یہ وہ مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم سیدھا وہ کمرے والی سائڈ پر جا رہے ہیں جہاں محراب مولا امیر علیہ السلام ہے۔ 2 رکعت یہاں پڑھی ہے رسول اکرم کے مقام پر، اور اس کے بعد ہم یہ سامنے جو ہے وہ محراب ہے اندر، لیکن اس سے پہلے یہ باہر تقریباً محراب والے 2-3 پلر جو ہیں ستون، ان کے 3 ستون پر مقام نبی اللہ آدم علیہ السلام ہے۔ یہاں کیا ہے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ نبی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام پر 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پھر آگے یہ ایک ستون اس کے درمیان والا چھوڑ کے اس سے آگے یہ اس کے سامنے میں اپوزٹ ایک ستون کے فاصلے پر دوسرے ستون میں یہ مقام جبرائیل علیہ السلام ہے، فرشتہ جبرائیل، یعنی کہ جبرائیل جو اللہ کے ملائکہ میں سے تھے،
انہوں نے یہاں بھی آ کے نماز پڑھی تھی. یہ وہ مصلی ہے جہاں یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے. 2 رکعت نماز یہاں بھی پڑھنی ہوتی ہے. اور اب ہم سیدھا اندر جانے لگے ہیں محراب کی طرف. محراب کی طرف اندر جاتے ہوئے یہ ہم اندر داخل ہو رہے ہیں. اندر داخل ہوتے ہی یہاں یہ ستون ہے سائڈ پر. یہ لیڈیز کی جانب ہے. یہاں مقام امام زین العابدین علیہ السلام ہے. یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے. 2 رکعت نماز یہاں پڑھنی ہوتی ہے مقام امام زین العابدین علیہ السلام. اس کے سامنے بھی وہ بلیک لگا ہوا ہے سامنے وہ مقام نوح علیہ السلام ہے. یہ بھی لیڈیز کی طرف ہے لیکن یہ دونوں سائڈوں پر لکھا ہوا ہے. اور یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جناب مقام نبی اللہ نوح علیہ السلام کے. اور اسی سائڈ پر لیڈیز پر یہ ایک اور لکھا ہوا ہے باب صد، یعنی کہ یہی مولا کے گھر کا دروازہ تھا اسی جہاں سائڈ پر، اور جو ابھی بند ہے. یہیں سے مولا آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. یہ مولا کے گھر کی طرف یہ دروازہ ہے. 2 رکعت یہاں پڑھنی ہے مولا امیر علیہ السلام کے. یہ محراب ہے جہاں مولا امیر علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے. یہ وہ محراب ہے جہاں مولا کو آخری وقت میں ضرب لگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ محراب امیر المومنین علیہ السلام ہے. یہاں مولا کو آخری نماز پڑھا رہے تھے جب، اور یہی مولا نماز پڑھایا کرتے تھے. یہی وہ مقام ہے جہاں مقام مولا کو ضرب لگی. اب ہم محراب کی زیارت کرتے ہو 2 رکعت پڑھتے اور یہاں سے نکل رہے ہیں اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں. سیدھا اسٹیج جانا ہے. جس سائڈ پر جناب امیر مسلم علیہ السلام کی ذریعہ اقدس ہے اس سائڈ پر جانا ہے، وہ سامنے ہے. اور اس کے دروازے کے ساتھ ہی جو ستون ہے وہاں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. یہ جناب امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کے سامنے ذریعہ اقدس ہے. اس سے پہلے یہ ستون جس پر لکڑی کا خول لگا ہوا ہے یہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. مقام امام جعفر صادق علیہ السلام. یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے. ابھی اس کے بعد یہ ہم اندر جناب امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کی ذریعہ اقدس ہے سامنے زیارت کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. دعا کریں اپنے کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور ہمارے کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.